تو ہر سال آپ حج بھی کرتے ہوں گے اور یقیناً بہت سے اونٹ آپ قربان بھی کرتے ہوں گے. آپ نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ نہر کیے جن میں سے 63 اپنے دستے مبارک سے نہر فرمایا اور بقیہ 37 حضرت علی نے آپ کی طرف سے 100 اونٹ. تو اس سے اندازہ کیجئے کہ جو ابتدائی دور ہے یہ صورتیں جب نازل ہو رہی اس وقت حضور کی جو ہے مالی حالت بھی بہت اچھی تھی. حضرت خدیجہ متمول ترین خاتون عرب کی وہ آپ کے حوالہ عقل میں تھی. اس اعتبار سے یقیناً اس وقت بھی آپ نہر کرتے ہوں گے اور نہر جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں اس دور میں غریبوں کو کھانا کھلانا گوشت کا بانٹ دینا وہ یہ در حقیقت ان کے ہاں سخاوت کا سب سے بڑا مظہر تھا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ تو اے نبی آپ کو شکرانے میں وہ سارا خیر کثیر جو آپ کو عطا ہوا ہے. اسی لیے دیکھیے وہ نماز تہجد جب آپ پڑھتے تھے اور اتنی طویل رکعتیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے تو لوگوں نے کہا حضور آپ اپنے اوپر اتنا تشدد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پہ تو اول تو کوئی گناہ ہے نہیں. کوئی آپ کے مقام کے اعتبار سے اگر کسی شے کو کہا جائے کہ کوئی فروگزاشت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی معافی کا اعلان کر چکا تو پھر آپ کو مشقت جھیلتے. تو جواب آپ کا کیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا تو کیا میں اپنے رب کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میری یہ نماز شکرانے کی نماز، میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں. اس نے جو مجھے خیر کثیر عطا فرمایا اب جس درجے کا وہ خیر کثیر ہے اسی درجے کا شکر مجھے اپنی امکانی حد تک ادا کرنا ہے. تو فصل لربک وانحر یہاں شکرانے کے طور پر ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یقیناً جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے. اس ابتر کے لفظ کی مجھے وضاحت کرنی ہوگی. شنا شین نون اور حمزہ آتا دشمنی کے لیے. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. کسی دشمنی کسی قوم کی تمہیں آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے راستہ جو ہے اپنا بدل لو اور دستکش ہو جاؤ. عدل پر رہو چاہے تمہارا دشمن ہے اس کے ساتھ انصاف. تو یہ شانی یہ ہے اس کے معنی دشمن. ان شانئک هو الابتر یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. ابتر کے معنی کیا ہے؟ با تا را کا مادہ آتا ہے بطر کسی شے سے کٹ جانا. خاص طور پر ایک درخت ہے اس کی شاخ کٹ گئی علیحدہ ہو گئی شاخ مریدہ. ظاہر بات ہے اب اس کے لیے زندگی نہیں ہے. جب تک درخت سے جڑی ہوئی تھی اس کے لیے تر و تازگی تھی وہ بڑھے گی اس پر پھل بھی آتا اگر وہ آم کا درخت تھا. اب جب کٹ گئی تو اب وہ سوکھے گی ختم ہو جائے گی اس کے لیے کوئی تر و تازگی نہیں ہے اس کا کوئی شاندار مستقبل نہیں. تو یہ کسی شے سے کٹ جانا اسی معنی میں قوم سے کٹ جانا علیحدہ ہو جانا تنہا رہ جانا. لا تجعلنی فردا مجھے اکیلا نہ بنا دے. تو یہ جو آتا ہے کہ میں اکیلا نہ رہ جاؤں اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. اور پھر جس کا ذکر یا جس کا سلسلہ منقطع ہو جائے جس کے ہاں اولاد نہ ہو اب نام اس کا کہاں رہے گا ختم ہو جائے گا. اولاد نہیں ہے وہ بھی ابتر ہے. گویا کہ اس کا ذکر باقی رکھنے والا کوئی نہیں رہا اس کا نام نہیں رہے گا دنیا میں اس لیے کہ اولاد نہیں خاص طور پر اولاد نرینہ. اسی طریقے سے جس جانور کی جس چوپائے کی دم کٹی ہوئی ہے اسے ابتر کہتے ہیں. دم کٹا اس لیے کہ یہاں بھی کوئی شے کٹی ہوئی ہے اس کے جسم سے. تو یہ مختلف الفاظ ہیں یہ معنی ہے اس لفظ کے ابتر. اب اس کو نوٹ کیجئے حضور کو ابتر کہا قریش نے. کن کن معنی میں کہا اس کی تفصیل میں ابھی آپ سنا رہا ہوں اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں. اے نبی در حقیقت یہ ابتر ہو بلکہ یہ ابتر ہے. ان شانئک هو الابتر. حضور کو ابتر کس کس معنی میں کہا ہے؟ بالکل اوائل میں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام شروع کیا ہے تو لوگوں نے کہا بطر محمد منا. یہ ابن جریر کی روایت ہے. محمد ہم سے کٹ گئے. ہمارا اپنا ایک طریقہ تھا ہماری تہذیب ہمارا تمدن ہماری روایات ہمارا مذہب ہمارے عقائد اب محمد ہم سے کٹ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاخ سوکھ جائے. یہ اگر جمعیت کے ساتھ رہتے پوری اپنی قوم کے ساتھ رہتے تو ان کے لیے بھی شاندار مستقبل تھا. اب ان کا مستقبل بہت تاریک ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے واصل بن عطا یہ شاگردوں میں سے تھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے. وہ تابعین میں سے ان کا شاگرد اور بڑا ذہین شاگرد. لیکن اس نے مسئلہ تقدیر پر جبر و قدر پر بحثیں شروع کی تو جب اس طرح کی باتیں اس نے کہی کہ جو اہل سنت کے شایان شان نہیں تو پھر حضرت حسن بصری نے اسے اپنے درس سے نکال دیا اور کہا کہ اعتزل عنا. یہ ہم سے علیحدہ ہو گیا. اب اس کا راستہ علیحدہ ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اسی اعتزل عنا سے اعتزال کا مذہب بنا ہے
اور معتزلہ کہلاتے ہیں علیحدہ ہو جانے والے لوگ۔ تو اسی طریقے سے قوم کا پہلا ریئیکشن یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بطر محمد منا، محمد ہم سے کٹ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ قریش کی بڑی کوئی چوپال کے اندر ان کی بڑی مجلس تھی، اور کعب بن اشرف جو ہے وہ آیا ہوا تھا یہودی مدینہ منورہ سے۔ اس وقت تک تو یثرب تھا، ابھی کہاں مدینہ منورہ، اس وقت تک تو یثرب ایک بستی تھی، اس کا نام یثرب تھا۔ وہ تو حضور ہجرت فرما کر گئے تو پھر وہ مدینۃ النبی اور المدینۃ المنورہ بنا ہے۔ تو وہاں لوگوں نے کہا، حضور کا ذکر کیا، اس نے پوچھا ہوگا کہ سنا ہے آپ کے ہاں کوئی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو الفاظ نقل کیے ہیں بزار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، الا تری الی ھذا الصبی المنبت، دیکھتے نہیں ذرا تم، الا تری، یہ وہی ارایت الذی، یہ ان کے ہاں تعجب کی بات ہوتی ہے، ذرا دیکھو تو، تعجب بھی تحقیر بھی، یہ ہمارا ایک بچہ ہے۔ اب دیکھیے بچہ کہہ رہے ہیں، حضور اس وقت 42-43 سال کے ہوں گے، لیکن ان اندازے حقارت ہے، یہ تحقیر۔ پھر یہ کہ یہ لوگ ہوں گے 60 65 70 کے، یہ بڑے چودھری بیٹھے ہوئے، تو ان کے لیے تو وہ نوجوانی کی جو عمر ہے وہ 42-43 سال، وہ بھی گویا کہ بچہ ہونے کی بات ہے۔ الا تری الی ھذا الصبی المنبتر من قومہ، جو کٹ گیا اپنی قوم سے، یزعم انہ خیر منا، اور سمجھتا یہ کہ یہ ہم سے بہتر ہے، اس کا دین ہمارے دین سے بہتر، اس کا عقیدہ توحید ہمارے عقیدہ شرک سے بہتر، وَنَحْنُ أَهْلُ الْحَجِيجِ وَأَهْلُ الصَّدَانَةِ وَأَهْلُ السِّقَایَةِ، حالانکہ ہم حاجیوں کا بندوبست کرنے والی قوم ہے، ان کی میزبانی کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں۔ یہ جب الفاظ میں پڑھ رہا تھا آج تو مجھے وہ آیت یاد آئی سورہ توبہ کی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ پر ایمان لانا، یوم آخر پر ایمان لانا اور جہاد کرنا، یہ ہے اصل اعمال۔ یہ حاجیوں کی کوئی خدمت کر لی، پانی پلا لیا، تم نے اس کو بڑی اونچی نیکی سمجھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی منبتر اس شخص کو کہیں گے جو کٹ گیا اپنی قوم سے۔ سب سے زیادہ تلخ انداز میں جو بات کہی گئی حضور کے بارے میں، اور ابتر کا لفظ آپ کے بارے میں استعمال ہوا، اور یہ سمجھیے کہ یہ بھی دنات اور پستی کی انتہا تھی۔ حضور کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہوا، یہ ذرا نافلہ تعلق کے درجے میں نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی صاحبزادیاں اور آپ کو 2 بیٹے، 4 بیٹیاں اللہ نے حضرت خدیجہ کے بطن سے عطا فرمائی۔ آپ کی کسی اور زوجہ سے اولاد نہیں ہوئی، صرف ایک کنیز ماریا قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم، اور وہ مدنی دور کا آخری زمانہ ہے جبکہ آپ کو وہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، وہ بھی کم سنی ہی کے اندر فوت ہو حضرت ابراہیم۔ تو یہ جو ترتیب ہے حضور کی اولاد میں، سب سے بڑے تھے قاسم، اسی لیے ابو القاسم آپ کی کنیت، اس کے بعد حضرت زینب، اس کے بعد عبداللہ، حضرت عبداللہ حضور کے دوسرے بیٹے، اور پھر 3 بیٹیاں ام کلثوم اور فاطمہ اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہم وعنہن، ان سب سے اللہ تعالی راضی ہو۔ یہ آپ کی اولاد ہے۔ پہلے قاسم فوت ہو گئے تو چلیے ایک بیٹا عبداللہ ابھی آپ کے پاس تھا، جس رات ان کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بعد چرچا ہوا محمد ابتر ہو گئے۔ چنانچہ سب سے زیادہ کمینگی کا مظاہرہ جو ہے ابو لہب نے کیا، پڑوسی تھا حضور کا۔ اب بھی آپ جاتے ہیں تو حضور کا گھر اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ ابو لہب کا گھر جو ہے، اس کے اب تو نشان باقی رہ گئے، صرف باقی اب سب ختم ہوا، بڑے بڑے محل بن گئے ہیں ان کے آس پاس، بڑی عمارتیں بن گئی ہیں۔ ابو لہب دوڑا گیا ہے اسی شب، ادھر انتقال ہوا ہے عبداللہ کا، اور وہ دوڑا ہوا گیا، اس نے جا کے خوشخبری دی، بدر محمد اللیلہ، آج کی رات محمد کی جڑ کٹ گئی، محمد ابتر ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آ کے خوشخبری دے رہا، یہ دنات اور پستی کی انتہا ہے۔ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اب آگے چل کر سورۃ اللہب اب دور نہیں رہی ہے، شاید اگلے ہی درس میں ہم 3 صورتیں پڑھیں گے، سورہ کافرون، سورہ لہب اور سورۃ النصر۔ آج جیسے 2 پڑھ رہے ہیں، پچھلے درس میں بھی 2 صورتیں پڑھی تھی، اگلے درس میں 3 صورتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بدترین انسان، ارذل الخلائق جو تھا حضور کے دشمنوں میں، وہ ابو لہب ہے، قریب ترین عزیز، حضور کا سگا چچا، لیکن یہ کہ بدترین دشمن، اور دشمن بھی دشمن میں فرق ہے۔ خدا پنج انگوش یکساں نہ کر، نہ ہر زن استو، نہ ہر مرد، خدا پنج انگوش یکساں نہ کر۔ آپ کے موافقین اور مومنین بھی برابر نہیں تھے، کہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہاں اس دور کے کوئی عام صاحب، پھر آپ کے دشمن بھی برابر نہیں تھے۔ تو بدترین دشمن یہ ابو لہب ہے، اور اندازہ کیجئے اس کی دنات کا کہ بدر محمد اللیلہ، آج کی رات محمد کی جڑ کٹ گئی، ابتر ہو گئے محمد، معاذ اللہ۔ یہی لفظ کہے تھے
پھر عاص ابن وائل سہمی جو آپ کے دشمنوں میں سے مخالفین میں سے بہت بڑا چودھری تھا، ان محمد ابتر ہو، اب تو محمد ابتر ہو گئے، ان کی جڑ کٹ گئی، لا ابن لہو یقوم مقامہ بعدہ، اور ان کا کوئی بیٹا رہا ہی نہیں کہ جو ان کی جگہ، ان کے مقام پر، ان کی جگہ پر کھڑا ہو، جانشین بنے، ان کے مشن کو آگے لے کر چلے۔ فَإِذَا مَاتَ انقطع ذِكْرَهُ، جب محمد اب فوت ہو جائیں گے تو ان کا ذکر بھی منقطع ہو جائے گا۔ یہ وہ ابتر کا مفہوم جس کا کہ تقابل ہم کریں گے، اِنَّا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ کہہ رہے تھے کہ ذکر منقطع ہو جائے گا، اور سورۃ الانشراح میں اللہ کی طرف سے نوید آئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تو آپ کا ذکر بہت بلند کر دیا۔ تو یہ ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے نبی آپ ابتر نہیں ہوں گے، آپ کو تو ہم نے خیر کثیر عطا فرمایا، آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کی مانوی اولاد، آپ کی امت، کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ، صوفیاء، اہل اللہ، اتقیاء، صلحاء، مجددین، علماء، جن کے بارے میں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، وہ سب آپ کی مانوی اولاد۔ پھر آپ کی صاحب دادی حضرت فاطمہ سے جو اولاد چلے گی، اس کا جو مقام و مرتبہ دنیا میں ہوگا، تو آپ ابتر نہیں ہیں معاذ اللہ۔ جیسے سورہ نون کے شروع میں فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور اسی دنوں کے بعد دیکھ لیں گے کہ کون مجنون تھا، محمد مجنون تھے معاذ اللہ، یا ابو جہل مجنون تھا اور پاگل ہو گیا تھا، اس کی مت ماری گئی تھی۔ فَسَتَنظُرُ وَيَنظُرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، یہ میں بھول رہا ہوں آیت، آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون تھا جس کو، جو کہ بچل گیا تھا اور جس کی مت ماری گئی تھی۔ اسی طرح یہاں فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ درس تو مکمل ہوا، اب ذرا بعض ضمیمیں ہیں، ان کو چونکہ آئندہ کے درس سے بھی تعلق ہے، اور جیسے میں نے مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنے پچھلے درس میں کچھ عرض کیا تھا کہ اگرچہ ان کا بہت اونچا مقام ہے میری نگاہ میں، لیکن وہ سائنٹیفک ریشنلزم، سر سید کی صحبت کی وجہ سے اور ان کے زیر اثر آنے کی وجہ سے کسی نہ کسی درجے میں متاثر ہو گئے تھے، جو سورہ فیل میں انہوں نے تمام جو مفسرین اور تمام معصور جو تفسیر ہے اس کو چھوڑ کر ایک علیحدہ رائے اختیار کی۔ اسی طرح چند باتیں آج میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ جو صورتیں اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، ان میں سے تقریباً تمام صورتوں کے بارے میں مکی اور مدنی ہونے کا اختلاف موجود ہے، حالانکہ اکثر و بیشتر کے نزدیک، اجماع امت اور اجماع مفسرین کے نزدیک، یہ ساری صورتیں جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں یہ مکی ہے، لیکن مدنی کی روایات بھی موجود ہیں۔ خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کے بارے میں تو ایک ایسی روایت ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی۔ حضرت انس حضور کے خادم خاص رہے مدنی دور میں۔ اب ظاہر بات ہے وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضور ہمارے مابین تشریف فرما تھے اور کچھ گفتگو ہو رہی تھی، اچانک کچھ آپ کو ایک خاص اونگ کی سی کیفیت آپ پر طاری ہوئی، یعنی آپ نے آنکھیں بند کی اور اس کے بعد آپ نے آنکھیں کھولی تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، تبسم تھا۔ آپ نے پوچھا کس بات پر؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر سورت نازل ہوئی ہے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورہ مبارکہ سنی۔ اب یہ روایت اتنی قوی ہے کہ اس کی بنا پر کچھ حضرات کی رائے ہے، اکرمہ اور مجاہد اور قتادہ، اور اس کو امام مسلم نے بھی تسلیم کیا، اور الاتقان میں امام سیوطی نے بھی اسے مدنی صورت قرار دیا، جبکہ حضرت ابن مردویہ سے یہ مروی ہے کہ ابن عباس، عائشہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم یہ سب کے سب اسے مکی قرار دیتے، اور جمہور مفسرین نے اسے مکی قرار دیا۔ میں نے خاص طور پر آج بات اس لیے بیان کی ہے کہ ان چھوٹی صورتوں کے بارے میں اکثر و بیشتر کے بارے میں اختلاف ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اصل میں اس میں جو تعویل ہو جاتی ہے، اور بہت سی صورتوں کے بارے میں کہا گیا یہ 2 دفعہ نازل ہوئی، سورہ اخلاص مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی، فلاں سورت مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی۔ یہ دو دفعہ کے نزول کا مطلب کیا ہے؟ ہوتا یہ تھا کہ قرآن مجید ظاہر بات ہے کہ اس طریقے سے مصحف کی شکل میں تو موجود تھا ہی نہیں، کسی کچھ صورتیں یاد ہیں، کسی کو کچھ صورتیں یاد ہیں، ابھی پورا قرآن نازل بھی نہیں ہوا۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ مدنی کے دور کے بھی انتہا پر جا کر پورا قرآن بنے گا، تو وہ اتنا چرچا نہیں تھا لوگوں کے مابین۔ اور وہ صورتیں کہ جو مکی دور میں نازل ہوئی تھی، جب وہ حالات و واقعات ایسے ہوتے تھے مدنی دور میں بھی کہ جن پر ان صورتوں کے مضامین کا انطباق ہوتا تھا، تو حضور اس وقت جب پڑھتے تھے تو لوگ یہ سمجھتے تھے یہ ابھی نازل ہوئی۔
حالانکہ وہ اصل میں مکے کے دور میں نازل ہو چکی، لیکن یہ کہ جیسے کہ انطباق ایسا ہو جاتا ہے، وہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ سورہ آل عمران میں وہ آیت موجود ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، لیکن جب حضور کا انتقال ہوا ہے اور حضرت عمر پر ایک جذباتی کیفیت طاری ہوئی اور تلوار کھینچ کر آپ بیٹھ گئے کہ جو کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دوں گا، پھر حضرت ابو بکر آئے، سیدھے گئے حجرہ عائشہ میں، حضرت عائشہ ان کی اپنی صاحبزادی ہے، وہاں تو کوئی حجاب نہیں، پردہ نہیں، حضور کا جسد مبارک وہاں تھا اور چادر پڑی ہوئی تھی اوپر، چادر ہٹائی پیشانی پر، پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، آپ نے وہاں الفاظ بھی کہے کہ اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کہے گا، بس یہ موت تھی جو آ گئی، اب تو حیات ہی حیات اور حیات طیبہ ہے۔ باہر آ کر اب آپ نے خطبہ دیا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو کوئی محمد کو پوجتا تھا وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا، اور جو کوئی پجاری تھا اللہ کا، پوجنے والا اللہ کو، وہ جان لے کہ اللہ تو زندہ ہے جس پر کبھی موت طاری نہیں ہوئی۔ پھر آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، حضرت عمر فرماتے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے یہ آیت اسی وقت نازل۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ آیات کا جب مضامین کے اعتبار سے انطباق ہوتا تھا مدنی دور کے مختلف واقعات پر، تو صحابہ یہ سمجھ لیتے تھے بات کہ شاید یہ صورت ابھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ وہ صورت مکی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے۔ یہ میں نے خاص طور پر آج یہ ضمیمہ اپنے درس کا اس لیے بیان کر دیا ہے کہ اگلے درس میں ایک بڑی اہم بحث آئے گی سورۃ النصر کے زمانہ نزول کے بارے میں۔ میری رائے چونکہ اس کے بارے میں نے کافی غور و خوض کیا ہے، اور جس رائے پر میرا دل ٹھکا ہے وہ عام جو تفاسیر میں رائے ہے اس سے مختلف ہے، اس لیے میں نے یہ پورا مضمون آج تمہیداً بیان کر دیا کہ خود اس سورہ مبارکہ کے بارے میں مسند احمد ابن حنبل، صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی روایت کے برعکس جمہور مفسرین نے، ان کے نزدیک اس روایت کی روح سے یہ مدنی ہے، لیکن جمہور مفسرین نے اس کو مکی قرار دیا، تو گویا کہ اس میں رائے قائم کرنے کا موقع ہے، امکان ہے، اور انسان جو ہے مضمون کی دلالت کے اعتبار سے مضمون کیا ہے صورت کا کوئی نہ کوئی رائے قائم کر سکتا ہے۔ اب دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں، آج میں نے تذکرہ کیا تھا اور وہ میں نے جیسے کہ پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، اب یہ مصحف کا درس، قرآن مجید کا درس مسلسل اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2 نہیں تو میکسیمم 3 نشستوں میں ہم پہنچ جائیں گے اختتام تک، تو چند باتیں میں اپنے اس درس میں ریکارڈ کرا رہا ہوں تاکہ کچھ پتہ نہیں دوبارہ پھر یہ کہیں درس جو ہے شروع ہو تو زندگی میں کتنی مہلت ملے، کہاں تک میں پہنچ پاؤں، تو چند باتیں جو ہیں وہ افادہ عام کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ابھی وہ نوٹ ہو جائیں، رجسٹرڈ ہو جائیں اور وہ ریکارڈ ہو جائیں۔ اور چونکہ میں نے اپنی 4 سورسز قرار دی، علامہ اقبال، ڈاکٹر رفیع الدین ایک سورس ہے، لیکن وہ کوئی مفسرین میں سے ہے ہی نہیں، ایک فکر ہے، ان کا سوچ ہے، تعبیر کی ہے انہوں نے۔ علامہ اقبال کو میں اس دور کا سب سے بڑا ترجمان القرآن مانتا ہوں، عظمت قرآن کا جتنا انکشاف اس شخص پر ہوا میرے نزدیک کسی دوسرے شخص پر نہیں ہوا، یہ میرا وہ قول ہے جس کو میں کھلم کھلا کہتا ہوں، بغیر بلا خوف تردید کہتا ہوں، لیکن بہرحال مفسر نہیں، میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ۔ اور دوسرا جو ہے وہ شیخین، شیخ الہند، شیخ الاسلام، شیخ الہند مولانا محمود حسن کا ترجمہ اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواشی، یہ عروۃ الوثقیٰ ہے جس کو میں نے مضبوطی سے تھاما ہے۔ سلف کے ساتھ میرا رشتہ اس حدیث اور اس ترجمے اور تفسیر کے حوالے سے قائم ہے، اسلاف کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں، یہ عروۃ الوثقیٰ اس کی وضاحت میں کر چکا، لیکن استفادہ زیادہ جو میں نے کیا ہے وہ دوسرے 2 شعبے ہیں، مولانا فراہی اور ان کے شاگرد مولانا اصلاحی، مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کے مانوی جانشین مولانا سید ابو العلا مودودی۔ ان میں سے 2 حضرات کے ساتھ میری طویل ایسوسیشن رہی ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ مولانا مودودی کے ساتھ، پھر مولانا اصلاحی صاحب کے ساتھ اس سے بھی طویل۔ اس پہلو سے میں ان دونوں کے مابین جو بھی کوئی ربط اور تعلق ہے یا جہاں جہاں مجھے اختلاف ہوتا ہے میں اس کو خاص طور پر بیان کر دیتا ہوں، وہ کسی قد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ چونکہ میں نے ان سے بہت کچھ فیض حاصل کیا، لہذا جہاں مجھے ان کی کسی رائے سے اختلاف ہے اسے میں نوٹ کروا دیں، تاکہ وہاں میری رائے جو ہے یہ نہ سمجھی جائے کہ میری رائے بھی وہی ہے جو مولانا مودودی کی ہے یا مولانا اصلاحی کی۔ بہرحال اس وقت جو بات مجھے نوٹ کرانی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ میں نے آج کہا تھا کہ تفسیر سورہ کوثر کا جب میں نے تقابلی مطالعہ کیا، مولانا اصلاحی صاحب نے تو کچھ بھی نہیں لکھا اور کوئی اس پر محنت نہیں کی، کوئی حق ادا نہیں۔
مولانا فرائی کی کچھ چیزیں نقل کی جیسے سورہ فیل میں نقل کی ہیں، اسی طریقے سے سورہ کوثر میں نقل کر دی، لیکن یہ کہ مولانا مودودی نے تفہیم میں واقعہ یہ کہ حق ہے، بڑی محنت کی ساری معلومات جمع کر، البتہ ان دونوں میں جو ایک فرق و تفاوت ہے اس کے اعتبار سے دو پوائنٹ نوٹ کر لیں۔ مجھ سے بہت سے لوگ مشورہ مانگتے ہیں کہ آپ کون سی تفسیر ریکمنڈ کرتے ہیں، تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ مولانا مودودی کی تفہیم اگر صرف آپ پڑھتے ہیں تو حواشی جو ہے شیخ الہند کے اور شیخ الاسلام کا ترجمہ اور حواشی وہ ضرور شامل کریں۔ تدبر قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی اس کو ضرور شامل کیجیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دونوں تفسیریں چاہے تفہیم القرآن ہو چاہے تدبر قرآن ہو، دین کا جو باطنی پہلو ہے، تصوف کی جو چاشنی ہے، اس سے یہ دونوں تفسیریں بالکل خالی ہیں، قائل ہی نہیں۔ جب قائل نہیں تو ادھر ان کی توجہ نہیں ہوئی، ان حقائق پر نگاہ نہیں گئی۔ موتی ہیں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ مولانا مودودی کا بھی وہ مزاج نہیں، مولانا اصلاحی صاحب کا بھی وہ مزاج نہیں، بلکہ مولانا اصلاحی صاحب زیادہ ہی سخت ہے۔ اس اعتبار سے ان دونوں کی تفسیروں کے اندر یہ پہلو جو ہے، ایک پہلو بہت ہی یہ سمجھیے کہ یعنی نظر انداز ہو گیا ہے، اس پہلو سے وہاں بڑی کمی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے حرکی پہلو تفہیم القرآن میں ہے، تدبر قرآن مجید کے اپنے اسالیب، زبان کی بحث، ادب کے حوالے سے، اور نظم القرآن، قرآن کا نظم، سورتوں کا، آیات کا، یہ مولانا اصلاحی صاحب کا خاصہ ہے۔ لیکن دونوں چونکہ اس سے خالی ہے، معنوی اور وہ جو روحانی مباحث ہے، تصوف کے موضوعات ہیں، لہذا اس کو تو شامل کرنا چاہیے ہر صورت، یعنی شیخ الہند کا ترجمہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواشی۔ اسلام کی تعلیم بڑی متوازن، ایک طرف سوال کی مذمت ہے، مت اپنا دستے سوال دراز کرو کسی کے سامنے۔ جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے، وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت نفس۔ مانگو اللہ سے، اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے، بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرو۔ تو سخت مذمت ہے، اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، ایک پیشہ بن گیا ہے، وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے۔ اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو، مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہم نے حاتم طائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کریں، لمسم کریں۔ پھر وہ 5 روپے نہیں ایسی دیں گے کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ میں نے 1 روپیہ نہیں کہا کہ 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، یہ کیا ہے؟ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ وَلَا أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکو نہیں۔ اچھا بھائی نہیں، معاف کرو، میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ان دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ ہونا، بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا، کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے۔ تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت، حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوکر نہ مار۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے، بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سمجھیے۔ وفی الرقاب، رقاب جمع ہے رقبہ، گردن۔ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ۔ فک رقبۃ، کسی کی گردن چھڑا دینا۔ اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر دینا۔ بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ ہے کہ جن غلاموں کو اور جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا، دیئر اونرز، دیئر ماسٹرز، ان کے آقا کو حق حاصل تھا، جو چاہے کریں ان کے ساتھ، قتل کرنے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میری ملکیت ہے، جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھا لیا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میرا غلام تھا، میں نے قتل کر دیا، تم کون ہو پوچھنے والے؟ ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا اور منہ مانگے دام دیے۔ حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی، حضرت ابو بکر کا ٹھیک لو۔ باپ نے کہا بھی ابو قحافہ نے، ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا تو کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں،
اس کو خریدنا چاہیے، انہیں کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا۔ آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی، کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا، اس کو کوئی لمپ سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے مینٹیننس کے لیے، نہیں، اس سے تو وہ اسی پوزیشن میں رہے گا۔ یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود، کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے، ریسپیکٹیبل ممبرز آف یور کمیونٹی، وہ اس شکل میں پہنچ جائے۔ یہ بھی فک و رقبۃ اس کی ذیل میں آج کل آئے۔ اب اس کے بعد آیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ یہ دو کیا ہیں؟ یہ عبادات کی شکل میں دو ستون ہیں جو ان دو چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو اب تک بیان ہوئی ہیں۔ ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز قائم کرو، ہر نماز ایمان کی تجدید ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، اپنا عہد اللہ کے ساتھ تازہ کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اپنے اس عہد بندگی کو تازہ کرو، ایمان کو تازہ کرو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایمان باللہ تازہ ہوا نا، مالک یوم الدین، ایمان بالآخرہ تازہ ہو گیا۔ یہ ہے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے، نیکی کی اس روح کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے یہ ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے یہ نماز۔ اس بحث میں اس کا مقصد کیا ہے وہ میں نے بیان کر دیا، بعد میں کیوں آ رہا ہے، یعنی کہ اصل شے ہے ایمان، اور ایمان کو سپورٹ کرنے والا ستون ہے نماز۔ عملی نیکی میں اصل شے ہے ہمدردی، ہمدردی میں مال خرچ کرنا، اور اس کے لیے ستون ہے زکوٰۃ۔ کم سے کم یہ 2.5% تو نکالو، بوتل کا کارک تو کھل جائے، پھر اور بھی دو اور بھی دو اور بھی دو۔ یہ تو obligatory ہے، یہ تو فرض ہے، یہ تو لازم ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ اس کو جو سمجھ لیا بس یہی زکوٰۃ ہی ہمارے ذمے میں ہے، وہ بڑے مغالطے میں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، اے مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ بس زکوٰۃ ادا کر دی تو تمہارے مال کا سارا حق ادا ہو گیا۔ ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، تمہارے اموال میں حق ہے اللہ کا زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ یہاں آتا زکوٰۃ تو ہے ہی ہے، اس سے پہلے جو آ رہا ہے یہ سرپلس ہے، اس سے آگے کی بات ہے، یہ ایڈیشنل ہے۔ اسی لیے جب انفقوا 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 کی جو تکرار ہوتی ہے قرآن مجید میں، تو ایک جگہ پھر سوال کیا صحابہ نے کتنا خرچ کرے حضور؟ فرمایا قل العفو، کہہ دو جو بھی ضرورت سے زائد دے ڈالو، ڈونٹ ایکومولیٹ، ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ۔ ایک بات آپ سے کہوں، آپ کچھ چونک جائیں گے، حضور نے کبھی زکوٰۃ دی، کبھی نصاب کے بقدر پیسہ آپ کے پاس جمع ہوا کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی؟ کیسی عجیب بات ہے، ارکان دین میں سے ایک رکن سرے سے غائب ہے، کبھی آپ نے مال رکھا ہی نہیں۔ حضور کا اسوہ ہم جانتے ہیں، مسواک کر لی ہے، پانچے جو ہے ٹخنے سے اوپر کر لیے ہیں، یہ اسوہ ہے، ہاں ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے، اسوہ تو یہ ہے۔ اور صرف آپ کا نہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں فقراء صحابہ، ابو ہریرہ، ابو ذر، سلمان فارسی، علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ فقراء صحابہ میں سے تھے، کبھی کچھ نہیں رکھا اپنے پاس۔ میں نے بتایا تھا آپ کو شاید کہ حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے کوئی مکان تھا ہی نہیں، کہاں لے کے جائے؟ ایک انصاری نے ایک ہجرہ دیا ہے اپنے مکان کا، اس میں حضرت فاطمہ ودا ہوئی۔ He didn't have any home۔ ابو ذر وہ تو دوسری انتہا کو چلے گئے تھے۔ قانون یہی ہے، حلال سے کماؤ، اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو زکوٰۃ دے دو، باقی تمہارے اختیار میں ہے، دینا چاہو دو، نہ دینا چاہو رکھو اپنے پاس۔ قانون اس سے زیادہ آپ کو پابند نہیں کرے، کبھی بھی آپ نے جبر نہیں کیا، ایمرجنسی میں بھی جبر نہیں کیا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کئی وقت کا فاقہ تھا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر آئے، آپ نے چہرے سے پہچان لیا کہ فاقے سے، پھر حضرت عمر آئے، پہچان لیا کہ فاقے سے۔ شاید حضور خود اپنے لیے نہ اٹھتے نہ جاتے، اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انصاری کے باغ میں پہنچ گئے۔
انصاری کی عید ہو گئی، فوراً لا کر اس نے کچھ کھجوریں کچھ انگوروں کے گوشے رکھے، اس کے بعد وہ دوڑا چھری لے کر کسی جانور کو ذبح کرنے۔ یہ ساری تفصیلیں میں کیا بتا رہا ہوں، مال یہ نہیں تھا کہ مدینے میں سبھی فاقے سے تھے، موجود تھے جن کے پاس مال تھا، لیکن جبرن آپ نے کسی سے کچھ، جب وہ چھری لے کر چلا فرمایا دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ ذبح کرنا۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد وہ گوشت پکا کر لایا، روٹیاں رکھی، اس کے بعد حضور نے ایک روٹی پر چند بوٹیاں رکھ کر کہا یہ عائشہ کو دے آؤ، اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے۔ اور پھر حضرت عمر کی طرف رخ کر کے کہا عمر یہ ہے وہ نعمتیں جس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ جو فرمایا گیا الہاکم التکاثر میں نعمتوں کا حساب لیا جائے، وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، فرمایا یہ نعمتیں، یہ ہے اصل میں انفاق کا معاملہ آپ کے اس پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ جتنا بھی آپ میں جذبہ ہے، جتنا بھی آخرت کا یقین ہے، اتنا ہی آپ پسند کریں گے کہ آخرت کے بینک میں جمع کرائیں، یہاں کے بینکوں میں کیوں جمع کرائیں؟ یہاں کتنا دے دیں گے آپ کو؟ 10%، 20%، وہاں 700% ملتا ہے، 700% نہیں 7000، 700 گنا۔ Why to keep it in these banks؟ حضرت مسیح کا جو پہاڑی کا واس بہت مشہور ہے، سرمن آف دا ماؤنٹ، بڑے پیارے الفاظ ہیں، میں آپ سے اپنا تاثر عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جہاں تک مواعظ کا تعلق ہے، جو حضرت مسیح کے مواعظ آئے ہیں ان سے اونچے واعظ کوئی ممکن نہیں۔ اسی میں یہ جملہ بھی ہے، دیکھو اپنا مال زمین پر جمع نہ کرو، جہاں چوری بھی ہوتی ہے ڈاکہ بھی پڑتا ہے، کیڑا بھی خراب کرتا ہے، آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا اندیش، نہ ڈاکے کا خوف، نہ کیڑا خراب کر۔ اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا۔ مال یہاں ہوگا تو دل اٹکا ہوا ہوگا، اور فرشتے اس طرح گھسیٹ کر کھینچیں گے آپ کی جان کو جیسے کہ سیخ پر سے کباب کھینچا جاتا۔ اور اگر دل وہاں لگا ہوا ہے جس کے لاکھوں کروڑوں ڈالر سوئس بینکس میں جمع ہے، اسے کہا جائے نکل جاؤ پاکستان سے، اسے کوئی تکلیف ہوگی؟ نکل جاؤ فلاں ملک سے، ملک بدل کرتے تو کیا تکلیف؟ میرے بینک کے اندر پیسے ہیں۔ البتہ جس کا باہر کچھ نہ ہو اسے اگر یہ دی جائے سزا تو اس کی تو جان پر بن جائے گی۔ ورفعنا لك ذکر ورفعنا لك ذکر، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسئلہ، ورفعنا لك ذکر۔ حضور ارشاد فرماتے من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جس شخص نے کسی مومن کی دنیا کی سختیوں میں سے، دشواریوں میں سے کسی دشواری اور سختی کو دور کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی سختی اور دشواریوں کے اندر سے کمی کر۔ یہاں اہل ایمان کے ساتھ اگر حسن سلوک کرو گے اس کا اجر اللہ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ وہ سختیاں جو ہیں یوم القیامہ بڑی شدید جو احوال ہے، وہ جو کہا جاتا ہے روایتی طور پر کہ پسینہ جو ہے وہ گردنوں تک آیا ہوا ہوگا اور سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا، یہ چیزیں جو ہے بات کو سمجھانے کے لیے ہے۔ بہرحال اس وقت کی سختیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے آسان کر دے گا اپنے اس بندے کے لیے جو مسلمان بھائی کی، جس نے کسی سختی کو اور کسی تنگی کو اور کسی مشکل کو رفع کیا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس نے آسانی پیدا کی کسی ایسے شخص پر، کسی ایسے مسلمان پر جو کسی مشکل میں ہے، تنگی میں ہے، مصیبت میں، تنگ دستی بھی ہو سکتی ہے، تو اگر آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کی اس جو ہے تکلیف کے اندر آپ کمی کر سکیں اور اس کے لیے آسانی کا راستہ پیدا کریں، یا مثلاً آپ نے کسی کو قرض دیا تھا اور قرض کی ادائیگی کا وقت آ گیا، اس نے کہا تھا 2 سال کے بعد میں دے دوں گا واپس، اب اس کی پوزیشن نہیں ہے، وہ کسی ایسی حالت کے اندر ہے کہ ادا نہیں کر سکتا، تو اب آپ آسانی کریں، یہ نہ ہو کہ اس کے سر پر سوار ہو جائے، بلکہ یہ کہ آسانی کر دیں۔ قرآن مجید میں تو جہاں سود کی حرمت کا حکم آیا وہاں یہ بھی آیا ہے وَإِن تَعْفُوا خَيْرٌ لَكُمْ، دیکھو اگر ایک تو یہ کہ تمہارا مقروض جو ہے اگر نہیں دے سکتا تو اس کے لیے مہلت بڑھا دو، کوئی حرج نہیں، اور اگر معافی کر دو تو یہ سب سے بہتر ہے۔ آخر تمہارا مسلمان بھائی ہے، اس نے تم سے قرض لیا تھا، اور قرض ظاہر بات ہے آدمی دیتا ہے اپنی اضافی جو دولت ہے، جو بھی اس کے پاس بچت ہے اسی میں سے دے گا، اور وہ جو ہے اس کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا سورہ بقرہ میں
کہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں ہم اللہ کی راہ میں، انفقوا 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 انفقوا، تکرار تو بہت ہو رہی، کتنا؟ فرمایا جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے دے دو، لیکن یہ روحانی تقاضا ہے، یہ قانونی تقاضا نہیں۔ قانونی تقاضا بعض لوگوں نے اس کو قانونی بنا دیا اور اس رائے پر پہنچ گیا، ان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کہ کوئی سونا چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام نہیں، یہ ان کے اندر چونکہ انتہائی زہد تھا تو اس کا یہ مظاہرہ ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ہے آپ نے جو کوئی دولت آپ کے پاس تھی آپ نے اس میں زکوٰۃ ادا کر دی، باقی آپ کا ہے، آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور وہ آپ کی اولاد کو منتقل ہو سکتا ہے۔ وراثت کا قانون آخر کب کیسے لاگو ہوگا؟ اگر اپنے پاس کچھ رکھنا ہی نہیں ہے تو وراثت کس کی ہوگی؟ تو قانون کا معاملہ اور ہے، میرا اس پر کتاب چاہے بہت اہم ہے، اسلام کا معاشی نظام، کہ وہ دو نظام ہیں اسلام کے معاشی، ایک ہے روحانی لیول کے اوپر، احسانی لیول کے اوپر، ایک ہے قانونی لیول کے اوپر۔ قانونی لیول پر آپ نے جو کمایا حلال سے کمایا ہے، حرام سے نہیں کمایا، اور اگر ایک وہ آگے بڑھ گیا نصاب سے تو زکوٰۃ دے دی، اب قانونی طور پر باقی تمہارا ہے۔ روحانی کیا ہے کہ اس کو بھی اللہ کے راستے میں دے دو، یسألونک ماذا ینفقون قل العفو۔ تو اگر تمہارا کوئی مقروض ہے اور وہ سختی میں ہے، ادا نہیں کر سکتا، تو پہلی بات تو یہ کہ اسے مہلت دے دو، آسانی کر دو، ومن یسر علی معسر، اور اگر اس سے بھی آگے جیسا کہ میں نے بتایا سورہ بقرہ میں آیا ہے، اگر معافی کر دو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، بہت بڑی کمائی، بہت بڑی نیکی بن جائے گی۔ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کی کسی تنگی کو، سختی کو نرمی میں بدلے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔